تو اسے ادیب ہی نہیں مانتا جس کو دنیا بھر کے سیاسی، سماجی اور معاشی اور تاریخی حالات کا پتہ نہ۔ تنقید کا حق اسی کو ہے جو خود تخلیق کار ہے۔ ادب کے اندر یا اردو لٹریچر کے اندر، ادب سے زیادہ میں اردو لٹریچر کو فوکس کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک آپ کو جمود نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ آپ نے بڑا ایک اچھا لفظ استعمال کیا، مدرسین۔ تو مجھے اس جمود کی بڑی وجہ مدرسین کا جمود نظر آتا ہے۔ ایک تو انہوں نے 5-6 ناولوں سے یہ آگ کے دریا سے ہی باہر نہیں نکل سکے، یہ اداس نسلیں سے ہی باہر نہیں آ سکے، یہ کوئی راجہ گدھ جو ہے اس سے بھی باہر نہیں آ سکے۔ یہ 3-4 ناولوں کے جو نیچے لگے ہیں، یہ عجیب سا ایک ہے راہ جنہوں نے ہمارے پورے ادب کو پچھلے 40 سالوں سے اوپر ہی نہیں آنے دیا۔ ناول کیونکہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا جانا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، لیکن اس کا کیونکہ کینوس بہت وسیع ہے، اس کی جہاد بہت زیادہ ہے، تو اس کے اوپر جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی میں فرت عباس شاہ ہوں۔ ہمارے بہت ہی ممتاز ناول نگار، اردو ادب میں پی ایچ ڈی ہیں، منہاج یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں شعبہ اردو کے، ساتھ میں اسٹوڈنٹس افیئر کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اسد محمود صاحب، ایکسپرٹ ہیں کرنٹ افیئرز، سوشل افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز کے، لیکن ادیب ہیں بنیادی طور پہ۔ اور میرا تو اس بات پر ایمان ہے، میں تو اسے ادیب ہی نہیں مانتا جس کو دنیا بھر کے سیاسی، سماجی اور معاشی اور تاریخی حالات کا پتہ نہ ہو، کیونکہ ادیب ہے ہی وہ کہ جس کے پاس یہ مطالعہ بھی ہے، یہ شعور بھی ہے اور ادراک بھی ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا آیا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ ان کے سیاسی اور انٹرنیشنل افیئرز سے متعلقہ تو انالیسز آپ سنتے رہیں۔ آج ہم بات کریں گے ناول اور اس کی تنقید پر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ناول پہ بہت کام بھی ہے اور بہت کچھ یہ بحیثیت نقاد اور محقق ان کے بہت سارے آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تخلیق کار ہیں اور بہت بے پناہ تخلیقی قوت کے حامل ناول نگار ہیں۔ ان کے ہر ناول دوسرے سے مختلف ہے اور اس میں جو تخلیقی عنصر ہے وہ لگتا ہے جیسے پہلے سے زیادہ ہے ہر ناول میں۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں، اور میری جو ادراکی تنقیدی نظریہ ہے وہ تو پہلی شک ہی یہ ہے کہ نقاد وہی ہے اور تنقید کا حق اسی کو ہے جو خود تخلیق کار ہے، اور جو چیز تخلیق کر رہا ہے اس پر جب وہ نقد و نظر کرے گا تو وہ ایک ایسے آدمی کی نسبت بہتر ہوگا جو تخلیقی آدمی نہیں ہے، غیر تخلیقی ہے، اور جو اس کے جو تخلیقی جو پروسیس ہے، تجربہ ہے، اس سے وہ گزرا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور ویلکم۔ لاہور ٹی وی میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت ایک کام جو مجھے آپ کے ہاں نظر آیا، وہ یہاں کے ناقدین کے ہاں مجھے اس طرح اتنا آبویس نہیں نظر آیا، وہ یہ تھا کہ آپ تھیریز اپلائی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب آپ نے علی نواز شاہ کا ناول یہوہ جو ہے اس پر ایک تھیری اپلائی کر کے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور اس کا پرکھ اور پرچول کی، تو مجھے وہ بڑی ڈیفرنٹ بھی لگی، عام تنقیدی رویوں سے مختلف لگی، عام نقادوں سے ہٹ کر محسوس ہوا، اور میرا دل کیا کہ یہ اپروچ ہمارے ناقدین کو اپنانی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا کوئی سیر حاصل طور پر اپنائی جاتی رہی ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑا بھرپور جو ہے وہ تعارف اور آغاز دیا۔ اور ناول کیونکہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا جانا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، لیکن اس کا کیونکہ کینوس بہت وسیع ہے، اس کی جہاد بہت زیادہ ہے، تو اس کے اوپر جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس میں ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تنقیدی حوالوں سے، تخلیقی حوالوں سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ناول لکھے جا رہے ہیں۔ اب اس میں اچھے برے کی تخصیص کے بغیر اگر ہم بات کریں تو لکھے ضرور جا رہے ہیں، لیکن وہ تخلیقی سطح پہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں اب، کیونکہ اس کے انالیسز ہم اس سے دور ہیں، یعنی کہ تنقیدی دبستان جو ہمارا ناولوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہے، اس کے اندر بہت گنجائش موجود ہے۔
کسی حد تک اردو ادب میں جو شاعری کی تنقید ہے، مجموعی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں، اردو میں تنقیدی رویہ جو ہے وہ کبھی مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط اور توانا نظر نہیں آیا، لیکن کسی حد تک جو شعری روایت ہے اس کے اندر ہمیں کچھ ایک ڈھانچہ سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب ہم فکشن کی طرف آتے ہیں تو چاہے وہ خاص طور پہ کہانی کے جب پیراڈائم میں ہم آتے ہیں، جو افسانہ ہے، ناولٹ ہے، داستان ہے یا ناول ہے، اس میں مجھے بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے تنقیدی حوالے سے۔ دو کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے خود بھی ذکر کر دیا، آپ نے ایک پرسیپشنلزم کے حوالے سے ادراکی تنقید کا ایک دبستان جو ہے وہ متعارف کرایا، اور یہ ایک بہت بڑا مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے گیپ کو کور کیا تھا۔ اب اس کی جو پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن کے بعد ہمیں اس کے اور بھی مزید اس کے جو ہے وہ ایکچول جو فوائد ہیں یا جو اس کا ڈھانچہ کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور میں نے اس کے اوپر مضامین بھی لکھے، اور اس کے اوپر میں نے اپلائی کر کے میں نے ایک جو فن پارا تھا اس کے اوپر اس کو چیک بھی کیا کہ یار یہ کہاں تک جو ہے، تو مجھے ایک بھرپور اس کے اندر کام نظر آیا۔ دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں تو اوورآل پوری دنیا میں جو ہے ناولوں نے ایک بہت بڑا ان کا ایک صرف کہانی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ڈپلومیٹک اور اسٹیٹ ریلیشنز ان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ان کا اثر و رسوخ اور ان کا حصہ رہا ہے۔ تو وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ جو نئی لٹریری تھیریز ہیں، جو ہم ان کو یہاں پہ یہ کہہ کے کہ یہ انگریزی دبستان سے لی گئی تھیریز ہیں اور ان کو ہم اس طرح سے استعمال، پہلے تو ہم اس تک پہنچتے نہیں، اور اگر کہیں اس تک پہنچ جائیں تو ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید انگریزی اس کے، لیکن مجھے اس سے یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ لٹریچر کسی بھی زبان میں ہو، وہ پہلے تو وہ لٹریچر ہے اور پھر اس کی آگے جو ہے اس کی زبان ہے یا اس کا اظہاریہ ہے۔ اب اس اظہاریہ اور اس زبان کو کیسے میں نے اپنے موجود کے ساتھ اور اپنی جو لوکلزم کے ساتھ میں نے اس کو جوڑنا ہے، یہ ہے فن، کہ آپ نے جو انڈیجنس اور لوکلزم ہے اس کو آپ نے کیسے گلوبلزم کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو مجھے نظر آتا ہے کہ تنقیدی دبستانوں کے حوالے سے خاص طور پہ ناول میں جو ہمارا انڈیجنس اور لوکلزم ہے کرٹکس کا، وہ اس سے بہت دور ہے، اس کے اندر مجھے یہ نظر نہیں آتا۔ اگر کہیں ہم نے بدیسی تھیریز کو استعمال کیا تو ان کو اسی پیرائے میں اور اسی سانچے میں رکھا جس نے جو ہے اس طرح سے افیکٹ نہیں کریٹ کیا، لائک فیمنزم ہے، ماحولیات کے اوپر ہمیں کچھ کام مل جاتا ہے، ہمیں کلونیلزم کے اوپر ہمیں کافی زیادہ کام مل جاتا ہے، ریئلزم کے ہمیں کچھ کام نظر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی چند تھیریز یا چند جو لٹریری کانسیپٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ان کو جب ہم نے اپنے لوکل اظہاریے کے ساتھ ڈو ٹیل نہیں کیا تو اس کی افیکٹونیس ختم ہوگی، اور پھر دوسرا ہم نے اپنی انڈیجنس جب تک پروڈکشن نہیں کی، تنقید کا دبستان بنایا نہیں، تو اگین اس کے اندر جو ہے نا گیپ رہ جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دو جو دبستان رہے تنقید کے، مثال کے طور پہ نفسیاتی تنقید اور وہ جو مارکسسٹ جو تنقید ہے، یہ مجھے لگا کہ یہ باقاعدہ اپنے نظریے کی اپلیکیشن جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہوتی نظر آتی ہے، اور انالیسس بھی، وہ نفسیاتی کسی کا انالیسس جو ہے وہ اگر اس طرح کا ناول ہے جہاں پہ ضرورت ہے تو وہ باقاعدہ تھیری اپنا کام کرتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو مارکسسٹ تھیری ہے، مارکسزم ہے، یہ بھی میکسم گورکی سے لے کے اب یہاں تک کئی دفعہ یہاں بھی کئی ایسے ناول لکھے گئے جن پر اپلائی کی گئی اور وہ لگتا ہے کام اپنا۔ لیکن جو تدریسی تھیں، خاص طور پر کلونیلزم کے پیچھے جو ہمارے مدرسین پڑے ہیں کہ ہر چیز پہ وہی فٹ کر دیا، اور اس کے بعد یہ ساختیات ہے اور باقی یہ جو تھیوری تھی، یہ تو باقاعدہ ناکام ہوئے ہیں۔ ان میں تو انہوں نے شاید باہر سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کس طرح یہاں پہ پینیٹریٹ کی یہ تھیریز، اور ہمیں کہاں سے نصاب کے اوپر یہ لاگو کر دیا گیا، کیوں کیا گیا، وہ یہ ہمارے پھڑپھڑاتے ہوئے ان کو شعور ہی نہیں آیا کسی کو کہ یہ اس سے نکل کے بھی دیکھیں۔ اور خاص طور پہ جو تدریسی جو تنقید ہے، ایک تو انہوں نے 5-6 ناولوں سے یہ آگ کے دریا سے ہی باہر نہیں نکل سکے۔
یہ اداس نسلیں سے ہی باہر نہیں آ سکے، یہ کوئی راجہ گدھ جو ہے اس سے بھی باہر نہیں آ سکے. یہ 3-4 ناولوں کے جو نیچے لگے ہیں، یہ عجیب سا ایک ہے راہ جنہوں نے ہمارے پورے ادب کو پچھلے 40 سالوں سے اوپر ہی نہیں آنے دیا. ارتقاء جو ہے اس کو دانستہ نظر انداز کیا. تو یہ کیسے یہ چینج ہوگا؟ یہ ساری اب تو آپ پڑھا بھی رہے ہیں، مدرس بھی ہیں، اس شعبے سے وابستہ بھی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ارتقاء ہر شعبے میں انہوں نے روک کے رکھ دی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خاص طور پہ ادب کے اندر یا اردو لٹریچر کے اندر، ادب سے زیادہ میں اردو لٹریچر کو فوکس کرتا ہوں، کہ وہاں پہ ایک آپ کو جمود نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ آپ نے بڑا ایک اچھا لفظ استعمال کیا، مدرسین. تو مجھے اس جمود کی بڑی وجہ مدرسین کا جمود نظر آتا ہے. کیونکہ جب ایک اب یہاں پہ ان کی مدرسین کے جمود کے ساتھ ساتھ ان کی سہل پسندی ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے کریٹیو کام کرنا نہیں چاہتے، یا ان کے پاس اسکل نہیں ہے، یا اس طرف ان کا رجحان نہیں ہے. تو جب یہ ان چیزوں سے ہم لیگ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سہل پسندی کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے جو چند چیزیں، اب آپ 4-5-6 ناولوں کے نام لے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ مجھے وہ 4-5-6 ناول میں نے ان کو ایک دفعہ پڑھا اور میں نے اس کو 60 سے ضرب دے دی. یعنی کہ میں نے اگر 30-40 سال کے دائرے میں گزارنے تھے تو ایک چیز کو میں نے 60 دفعہ رپیٹ کرنا تھا. تو یہ مجھے زیادہ آسان نظر آتا ہے، نہ کہ میں ہر ایک تواتر کے ساتھ آنے والے جو فیزز ہیں ان کے اندر نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتا. یا اچھا، یہ صرف مدرسین ہی نہیں بلکہ وہ جو ہمارے کرٹکس ہیں یا جو ہمارے ناقدین ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے، دباؤ میں رہے ہیں، دباؤ میں رہے ہیں کہ اس خاص دباؤ سے باہر نہیں آ سکتے. ابھی جیسے آپ نے مارکسزم کی بات کی، نفسیات کی بات کی، تو اگر میرا خیال یہ، آپ کی رائے اپنی جگہ پہ بالکل معتبر اور مستند ہوگی، کہ اس کو بھی آپ جب آپ لوکلزم کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت سی خامیاں نظر آئیں گی. کہ وہ انہوں نے اس لیے، کیونکہ ہم نے نفسیات کو جس پیرائے میں لیا کہ کسی ایک اس کی نفس کی جو ہے اس کو میں نے کھولنا اسٹریم آف کانشیسنس اور فری ایسوسیشن آف تھاٹ اور فرائیڈین تھیوری سے آگے نہیں نکلے. آپ درست فرمائے. وہ بنیادی تھیریز، وہ بنیادی چند معلومات سے آگے ہم نے بات نہیں کی، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن. اور خاص طور پہ میں ورڈ استعمال کروں کہ لوکلزم اور انڈیجنسزم جو ہے وہ نہیں نظر آتا آپ کو، کہ میں اس کو یہاں کی مٹی کا، فار ایگزامپل کوئی ایک کریکٹر ہے، اس کو اگر وہ آپ نے پوٹھوہار سے اٹھایا تو اس پوٹھوہار کی نفسیات پوٹھوہاری کی الگ ہیں، اس کو میں جنرلائز نہیں کر سکتا ٹل دی ٹائم میں اس کے اندر اس کے لوکلزم نہیں ڈالتا، وہ جنرلائز نہیں ہوتی، وہ گلوبلائز نہیں ہوتی. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو انگریزی تھیریز تھیں، ساختیات، اور وہ اپنے جو پیرہن تھا اس سے باہر لا کے لوکل پیرہن ان پہ نہیں آیا. تو وہ لانا بڑا ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ناول کے اندر ایک بھرپور، فکشن میں خاص طور پہ ہمیں جو ہے وہ ایک بھرپور تھیری کی ضرورت ہے. اور اگر ہم باہر سے بھی کوئی تھیری اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اڈاپٹ نہیں کرنی، ہم نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اب اڈاپشن اور ٹرانسفارمیشن میں بڑا سمپل سا ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے کہ ہم نے اس کو ایز اٹ از اپنے اوپر منطبق نہیں کر دینا، بلکہ ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس کو جو ہے نا ڈیفائن کر کے اس کو جو ہے نا لے کے چلنا، تو تب شاید ہمیں اس کے اندر کوئی فائدہ نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا ناول جو پیاری حلیمہ ہے اس کو ہم ہیئت کے حوالے سے، فارمیٹ کے حوالے سے، وہ جو ایک ویسٹرن رائٹر ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ خطوط میں لکھا، نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو، ایک وہ ملتا ہے، ایک آپ کا ہے، پھر ایک صحرا نورد کے خطوط ہیں، ایک میری کتاب ہے خطوں میں دفنایا ہوا جیون، اگرچہ وہ ہے تو نظموں کی، لیکن وہ خطوط کا ایک ایسا اس میں، یا غالب کے خطوط. تو یہ 5-6 چیزیں، اور بھی اگر کچھ ہیں 10-12، تو کیا آپ کو سمجھتا کہ جو محققین ہیں ان کا رویہ ناقدین کا اس طرح ہونا چاہیے کہ یار کوئی چیز اگر کہیں نہ کہیں سملر نظر آ رہی ہے تو اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی ایک دوسرے کے ساتھ میل کھا رہی ہے، کتنی مختلف ہے، اور اس چیز کا انالیسس کر کے یا تحقیقی کوئی مواد اس پہ اکٹھا کر کے وہ اسٹوڈنٹس کو اور طالب علموں کو اور لٹریچر کے جو قارئین ہیں ان تک یہ رکھیں کہ یہ ایک پیٹرن بھی انگریزی، اردو یا بین الاقوامی سطح پر اپنایا گیا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اپنی اس جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر آنا پڑے گا نا.
اب جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو میں تب یہ انالیسس کر سکوں گا کہ یہ جو آپ نے جیسے بات کی پیاری حلیمہ کا حوالہ دیا کہ اس میں خطوط کی ٹیکنیک تھی، تو مجھے پہلے تو یہ ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ اس ٹیکنیک کے اندر کہاں کہاں پہ کام ہوا ہے، اور اس میں ٹیکنیک کی بیسکلی ہے کیا چیز، اور اس کو کیسے برتا گیا اور کس نے کیسے برتا ہے، اور پھر اس کا کمپیریزن ڈرا کرنا ہے۔ جب میں یہ ڈرا ہی نہیں کروں گا، اس تک ایکسیس نہیں لوں گا، تو میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں، اب یہاں پہ خاص طور پہ میں ٹیکنیک کے حوالے سے بات کروں، ناول کی بے شمار ٹیکنیکس ہیں۔ ہمارا ناول اردو میں وہ ایک خاص داستانوی انداز کے اندر جو ہے نا وہ قید ہو چکا ہوا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے۔ ہم نہ تو نئے موضوعات کو لینے کو تیار ہیں۔ اب یہ ناول لکھا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے نئے ناول آ رہے ہیں، تواتر سے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس میں وہی داستانوی انداز ملے گا، وہی کہانی کا گہرا۔ ڈاکٹر صاحب میں سچی بات بتاؤں، اس کو آپ سمجھ لیں، شاید کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دوست میرے ہیں آپ یا علی نواز شاہ، تو میں سچی بات آپ ایک بطور نقاد کے کہہ رہا ہوں، بطور شاید دوستی بھی اسی لیے ہے کہ آپ لوگ سچے تخلیق کار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے 2 ناول نگار اس اتنا بڑا جن کا کام پڑا ہے، جنہوں نے پچھلے 20 25 30 سالوں میں کام کیا ہے، اور بڑے موضوعات پر آپ لوگوں نے، اور ڈیفرنٹ موضوعات پر ڈیفرنٹ تخلیقی تناظر میں جتنا آپ نے کام کیا ہے، لیکن وہ اب ہے ہی موت ہی ہے، ہر طرف بے حسی اور ہر طرف وہ ایک جہالت کا، کوئی اس کو ذاتی لے کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کی یا علی نواز شاہ کی یا کسی اچھے اور ناول نگار کی بات وہ کریں گے تو ان کو اپنی شکست لگنے لگتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو جتنا مجرمانہ رویہ ان مدرسین کا ہے جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی اتنی بڑی ہمیں قرض ہے ہمارے اوپر، ہمارے سماج میں، کہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ مجرم ہے ہمارے ادب کے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مدرسین یا جو ہمارے عہدے داران ہیں، یہ بیسیکلی اس کو آپ اگر یہ کہیں کہ یہ ڈپلومیٹک، ہاں، یہ میرے خیال میں نوکری پیشہ اور عہدے دار، بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ استاد نہیں رہے، نہ ادیب ہیں، یہ نہ ادیب ہے نہ استاد ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ تو وہ نہیں ہے۔ اگر ان کا انٹرسٹ وہ ہو تو پھر تخلیق جو ہے وہ زیادہ توانائی کے ساتھ ہمیں نظر آنی چاہیے۔ ہمیں تو وہ تخلیق اس توانائی سے نظر نہیں آتی۔ اب آپ نے علی نواز کا نام لیا، آپ میں جب بات ہاں اس میں میں ایک اور نام بھی ایڈ کر دوں، وہ جو ریاض احمد جو ہیں، ریاض صاحب کا شجر حیات، ابھی دوسرا ایک ناول۔ جی، تو ان کے موضوعات آپ دیکھیں نا، جو میں بات جہاں سے کر رہا تھا کہ ان کے جو نئے موضوعات ہیں وہ کب آئیں گے؟ وہ تب آئیں گے۔ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جتنا مطالعہ وسیع ہوگا، ناول جو ہے ایک بہت بڑا کینوس ہے، وہ صدیوں پہ محیط سفر ہوتا ہے۔ اب وہ صدیوں کے پر محیط سفر کو کیا آپ صرف تخیل سے یا خیال سے یا کرافٹ سے مینیج کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو اتنا مطالعہ چاہیے، اتنی گہرائی سے اس کو پرسویشن چاہیے۔ تو تب آپ کے اندر جو ہے وہ جاوا جیسا ناول سامنے آتا ہے، جب شجر حیات جیسے ناول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اب ہمارا جو تخلیقار ہے وہ بھی، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ داستانوی رنگ ہے، کہانی کا مزاج ہے، بس اس کو لے میں چلے جا رہے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی نئے موضوعات آ رہے ہیں، نہ اس کے اندر نئے سٹائل آ رہے ہیں، نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں۔ تو یہ تب آئیں گی جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اور آپ گلوبل سوچنا شروع کریں گے، لوکل رہ کے گلوبل ٹرانسفارمیشن کی طرف جانے کی خواہش رکھیں گے، سوچیں گے۔ اور دنیا کا بڑا جتنا بھی بڑے ناولز ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لوکل زمینوں پہ لکھے گئے لیکن وہ ٹرانسفارم گلوبل ہوئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی مٹی کو نہیں چھوڑا، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ٹرانسفارمیشن کا فیز تھا اس سے بھی اگنور نہیں تھے۔ ان کو اویئرنیس تھی کہ یار اس مٹی کے ساتھ ہم نے کیسے ٹرانسفارم ہونا ہے، اور یہی ہماری ضرورت ہے یہاں پہ بھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ناظرین پروگرام سنا۔ انشاءاللہ ہم ادبی پروگرام بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور پولیٹیکل بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔